اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلی روحہ ونفسہ وصاحرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ عزیزان گرامی، مقام ولایت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں، اور پہلی مجلس میں شان نزول کو پیش کیا تھا، دوسری مجلس میں اللہ کی ولایت کو پیش کیا تھا، گزشتہ رات کی مجلس میں سرور کائنات کی ولایت کو پیش کیا، اور آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ ترتیب آیت کے اعتبار سے مولا کائنات کی ولایت کو پیش کروں گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک ذہن میں شبہہ بھی رہ جاتا ہے، آیا ولایت و امامت ایک ہی شے کے دو نام ہیں؟ ولایت و امامت ایک ہی شے کے دو نام نہیں ہیں، ولایت اور ہے، امامت اور ہے۔ امامت عہدہ ہے، ولایت قدرت ہے۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، کل تو نہیں، شاید 2 رات پہلے، کہ جناب سیدہ سلام علیہا کے پاس، میں نے عرض کیا تھا، بی بی کے پاس امامت نہیں ہے لیکن ولایت ہے۔ کچھ لوگ دوبارہ جو چہرے میں پڑھ لیتا ہوں کہ مجھے پھر مزید تشریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر رسول اسلام رسول اعظم ہے اور علی مرتضیٰ ولی اعظم ہے، تو جناب فاطمہ الزہرا ولیت اللہ العظمیٰ ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ امامت عہدے کا نام ہے، منصب کا نام ہے، اللہ جسے عہدہ دے دے یہ اس کا انتخاب ہے، انسانوں کا اس میں کوئی انتخاب نہیں ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، انسانوں کا کوئی انتخاب نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ وہ جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے رسول بنائے، جسے چاہے امام بنائے۔ بھئی اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم 12 نہ مانتے، ہم اوروں کو بھی امام مان لیتے، پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، ہم حضرت عباس کو بھی امام ہی کہتے ہیں، حضرت علی اکبر کو بھی کہتے، لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں۔ اس نے کہا میں نے 12 بنا کے بھیجے ہیں۔ بھئی اللہ نے جناب آدم سے متعلق کہا کہ میں بنانے والا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانا میرا کام ہے، بنا میں رہا۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مانے، وہ تمام ملائکت سجدے میں گر گئے کہ پروردگارا، کیونکہ اللہ نے حکم یہی دیا تھا۔ وہ جناب آدم اس وقت قبلے کی حیثیت رکھتے تھے تمام ملائکہ کے لیے، توجہ اگر ہو میرے ساتھ، جیسے ہم قبلے کے سامنے جھکتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو جناب آدم اس وقت کعبے کی حیثیت رکھتے تھے فرشتوں کے لیے، قبلے کی، کیونکہ اللہ کے حکم سے جسے سجدہ کیا جائے وہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، اسے سجدہ نہیں، اللہ کو سجدہ ہے۔ اگر بات پہنچ جائے تب اللہ نے کہا کہ جتنے بھی مان لیں میرے بنا ہوئے کو، سب کے سب جھک جائیں۔ اس وقت سارے فرشتوں سے اللہ نے یہی حکم دیا تھا، تو جتنے ماننے والے تھے وہ سب کے سب جتنے ماننے والے تھے وہ سب کے سب فرشتے کہلائے، اور جو نہیں ماننے والا تھا وہ شیطان کہلایا۔
جو اللہ کے ماننے، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے تو اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اللہ جسے بنا دیتا، اللہ کہتا ہے جسے میں نے بنایا، جو اسے نہیں مانے گا اسی پہ خداوند نے بتایا علیکہ منی، اللہ قیامت تک کے لیے کہتا ہے الی یوم الدین، اور اس کے بعد پھر عذاب ہوگا۔ کہا گیا ابھی بیزاری کا اعلان ہے۔ آئیں ذرا، میں نے کہا تھا ولایت امیر المومنین کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ولایت پہلی مجلس میں میں تشریح پیش کر چکا ہوں کہ تین اس کے لیے ڈیفینیشنز دی ہیں مسلمانوں نے، تین تعریفیں کی ہیں، محبت، حاکمیت اور ولایت تکوینی و تشریعی، سب آ جاتی ہیں کہ پورا تصرف، حق کے تصرف، جو کچھ چل رہا ہے، من منہ الوجود ومن بہ الوجود۔ اب گھبرا کے نہ سنیے گا، من منہ الوجود ومن بہ الوجود، وجود کس کی طرف سے ملا ہے، بنانے والا کون ہے، اور کس کی وجہ سے یہ وجود باقی ہے۔ جو بنائے وہ خالق ہے اللہ سبحانہ و تعالی، جس کی وجہ سے باقی ہے وہ ولی نعمت ہے۔ زیارات میں پڑھیں گے کہ اولیاء النعم، جتنی نعمتیں ہیں آپ اولیاء نعم ہیں، نعمتیں آپ کی وجہ سے ملتی ہیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں 9ویں 10ویں امام کی اگر زیارت کو دیکھیں، زیارت جامعہ کبیرہ جو آپ نے پڑھی ہے کہ بکم ینزل الغیث، یہ آپ ہی کے صدقے میں اللہ بارش برساتا۔ اگر اللہ بارش بھی بھیجتا ہے تو کوئی ایسا ولی ہے جس کو خوشنود کرنے کے لیے اللہ مخلوقات پہ بارش بھیج رہا ہے۔ بکم ینزل الغیث، یہ بارش بھی آتی ہے آپ کی وجہ سے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے آپ کی وجہ سے۔ امام فرما رہے ہیں دوسرے امام سے کہ بکم ینزل الغیث، جملوں کو سنیے گا، کہا آپ کی وجہ سے بارش برستی ہے، آپ کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی وجہ سے درخت پھل دیتے ہیں، جتنی اللہ نعمتیں نازل کرتا ہے وہ آپ کی وجہ سے، یہ ولی نعمت ہیں۔ لیکن ان کی عظمت اتنی زیادہ، کوئی مانے نہ مانے ان کے صدقے میں نعمتیں ملتی رہتی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے خالق اس کو نعمت نہ دے، یہ نہیں مانتا، کہا مانے نہ مانے دنیا میں پاتا رہے تبھی تو آخرت میں عذاب ملے گا کہ ان کا صدقہ کھا کے آیا۔ اعلان ولایت غدیر میں، البتہ جناب امیر علیہ السلام کی امامت کا اعلان صرف غدیر میں نہیں ہے، مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ، صرف غدیر میں نہیں ہے، اعلان رسالت سے لے کے غدیر تک مسلسل اعلان ولایت ہے۔ نہیں پہنچا سکا، چند افراد پہنچے تو میرے لیے کافی نہیں ہوتا، میں بات نہیں پہنچا پایا۔ اعلان رسالت سے لے کے اعلان رسالت سے لے کے غدیر تک پیغمبر نے پوری زندگی مسلسل ولایت و امامت علی بن ابی طالب کا اعلان کیا۔ نہیں، ایسے نہیں، ایسا نہیں گرامی، دو چار پہنچے میرے لیے کافی نہیں ہوتا۔ پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، دعوت ذوالعشیرہ ہے، ذہنوں میں آ گئی؟ جناب ابو طالب سے کہا تمام رشتہ داروں کو بلا لیں، سب آ گئے، کہا کھانے کا اہتمام کریں۔ پہلے دن کھانے کا اہتمام کیا، سب نے کھانا کھایا، اس کے بعد سب جانے لگے۔ جناب سرور کائنات جیسے ہی کچھ کہنا چاہتے تھے سب کے سب اٹھے چلے گئے۔ ابو لہب نے کہا چلو کھانا کھا لیا، چلو دیکھ لیا تھا حبیب خدا کچھ کہنے والے ہیں۔ جناب ابو طالب آئے، کہا بھتیجے کیا بات ہے، چہرہ افسردہ کیوں ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا چچا جان جو میں کہنا چاہتا تھا سنے بغیر ابو لہب سب کو لے کے چلا گیا۔ توجہ ہو، تو جناب ابو طالب نے کہا آپ کا حکم کیا ہے؟ بھئی ابھی دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان نہیں ہوا اور جناب ابو طالب پوچھ رہے ہیں بھتیجے آپ کا حکم کیا ہے؟ مجھے اور کوئی ایسا مسلمان دکھاؤ جو اعلان سے پہلے کہے آپ کا حکم کیا ہے؟ رضوان گرامی جناب ابو طالب نے فوراً کہا کہ بھتیجے آپ کا حکم کیا ہے؟ کہا چچا جان ایک دعوت اور کر دیجئے۔ دوسرے دن پھر دعوت ہوئی، پھر وہی سب کچھ دوبارہ تکرار ہوا۔ ابو لہب نے سب سے کہا چلو، سب چل دیے۔ تیسرے دن جب دوسرے دن پھر جناب ابو طالب نے دیکھا کہ بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان پھر میں کچھ نہیں کہہ سکا، پھر ابو لہب سب کو لے کے چلا گیا۔ تیسرے دن پھر دعوت ہوئی، اور جانتے ایک اعتراض ابو لہب کرتا رہا۔ اب میں دعوت ذوالعشیرہ پیش نہیں کر سکتا، 1 گھنٹے کا میرا موضوع ہے، صرف ایک اشارہ کر کے آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں۔ ابو لہب نے پہلے دن آ کے اعتراض کیا تھا، ابو طالب تم نے پورے قبیلے کی دعوت کی اور ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کر کے پکا دیا، ہم میں سے ایک آدمی پورا بکرا کھانے والا۔ توجہ، کیا یہ تم نے ہماری توہین کی ہے؟ تو جناب ابو طالب نے پلٹ کے کہا ابو لہب جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ کھا لے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ کبھی اتنا سا بھیڑ کا بچہ کیسے ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا، کہ ان کے ہاتھ میں برکت ہے، کہ یہ کھانا ختم ہونے والا نہیں۔ کوئی اور مسلمان دکھائیں جس کی اتنی عقیدت ہو،
اور کافروں کے فتوے بانٹنے والوں، کفر کے فتوے بانٹنے والوں، کسی اور مسلمان میں اتنی عقیدت دکھاؤ جو اپنی نسل قربان کرنے کے لیے تیار ہو، ایسے پہ جو بتوں کو ڈھانے والا ہو۔ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب نے تیسرے دن پھر دعوت کی۔ خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں، سب جمع ہوئے۔ جیسے ہی تیسرے دن جناب رسالت میں آپ کھڑے ہوئے، دوبارہ ابو لہب نے کہا سب چلو، ہم نے کھانا کھا لیا، جانا چاہتے ہیں۔ اب ایک بوڑھے آدمی نے ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ طبری لکھتا ہے کہ بوڑھے تھے، 80 برس کے تھے، سفید داڑھی، سفید بھویں، سفید بال، سفید سر کے بال، مونچھیں، سب کچھ سفید جناب ابو طالب کا، نور کا چہرہ۔ ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہا بیٹھ جا۔ میرے بھتیجے نے بات مکمل نہیں کی۔ نفسیاتی طور پہ دو کیفیتیں ایک وقت میں طاری کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ یہاں سے غضب سے ابو لہب کو دیکھا، ادھر محمد کو محبت سے دیکھا، اور جملہ کہا کہ قم یا سیدی و مولائی۔ اب آپ لوگ جو ہیں وہ میں نے کہا نا پڑھواتے آپ ہی ہیں، شاید اب غدیر کل پیش کروں گا، اب چند جملے سن لیجئے، بات مکمل کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، مجھے ولایت کو پیش کرنا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ جناب سرور کائنات سے کہا کہ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے اور بیان کیجئے جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے سرور کائنات نے کھڑے ہو کے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا اور تفصیل سے خطبہ دینے کے بعد کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس لا الہ الا اللہ کہو گے فلاح پا جاؤ گے۔ ایک نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ کہا وہ جو میں نے ابھی بتایا ہے نا کہ ایک اللہ ہے، لا الہ، یہ تمہارے بت خدا نہیں ہے، بس وہ ایک اللہ ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ توجہ ہو، کہا ایک اللہ ہے، بس کہو کہ لا الہ الا اللہ۔ کہا آپ کا، میں اس کا رسول ہوں۔ کہا جو بھی طبری نے لکھا ہے، جریر طبری نے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب تاریخ طبری کے اندر لکھتے ہیں، تفسیر طبری کے اندر بھی موجود ہے۔ کہا کہ جو بھی میرے اس مشن میں، میرے اس مقصد میں، میرے اس ہدف کے اندر، میرے اس دین کے اندر میرے کام آئے گا، میرا ساتھ دے گا، میری نصرت کرے گا، فہو اخی و وصی و وزیری، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا میرے بعد، من بعدی۔ بس بھئی جیسے پیغمبر اسلام نے جملہ کہا تو سب نے لکھا کہ ایک نوجوان بچہ بالکل نوخیز تھا، ابھی داڑھی نہیں آئی تھی، بچے نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ، محمد نہیں کہا، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ پیغمبر نے ان کو دیکھ کے مسکرا کے کہا کہ اور کوئی ہے؟ پھر بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ جب تیسری مرتبہ کہا اور کوئی، پیغمبر اسلام کو دوبارہ جناب امیر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کی نصرت کروں گا، پوری زندگی میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو اب یہاں پہ فوراً ابو لہب نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرو، اور مسلمانوں تمہیں سمجھ میں آیا ہو نہ آیا ہو، ابو لہب کافر تھا، مشرک تھا، پھر بھی دعوت ذوالعشیرہ میں سمجھ گیا تھا، یہاں اعلان ہو گیا، اعلان ولایت تو وہی ہو گیا تھا۔ بھئی وہ کافر تھا، مشرک تھا ابو لہب، لیکن جناب ابو طالب سے کہہ رہا ہے اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کر رہے تھے، اے ابو طالب اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرنا، اطاعت کرنا، یہ نہیں کہا محبت کرنا۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا یہ جو ولایت کا اعلان ہوا محبت کافی نہیں، اطاعت ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ یہاں وہی جو سلسلہ ان کا ہے یہاں پہ اعلان ہو چکا ہے۔ تو اب جناب سرور کائنات نے دعوت ذوالعشیرہ کی حکم ہوا، علنی اعلان، رسالت کا اعلان کر دیجئے۔ اب اعلان ہونے لگا، تبلیغ کے لیے جانے لگے۔ اب جانتے ہیں نا کیا ہوا؟ وہاں پہ جو سردار تھے قریش کے سب جمع ہوئے، اور ان سب نے فوراً ابو سفیان کی سرداری میں سرور کائنات کی مخالفت میں ایک فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ کہ دیکھو اب ابو طالب سے تو لڑا نہیں جا سکتا، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ میں روک کے جملہ کہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا نے کہا بوڑھے تھے، سفید بال، کیونکہ میرے بہت سے مسلمان بھائی موجود ہیں کہ سفید بال جناب ابو طالب کے، سفید بھویں، سفید، سب کے سب کمزور، 80 سال کے، لیکن ایک ہاتھ گریبان میں ڈالا ابو لہب کے اور اسے بٹھا دیا۔
تو آپ تعجب نہ کیجئے گا، یہ فاتح خیبر کے باپ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ سرور کائنات نے کھل کے تبلیغ شروع کر دی، اور یہ جب تبلیغ شروع ہوئی تو ابو سفیان نے کہا دیکھو ابو طالب سے لڑا نہیں جا سکتا، مقابلہ کرنا، وہ سید بطحا ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اور ان کا مقابلہ آسان نہیں، ابو طالب کسی بھی طرح سے محمد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا بچوں کو تیار کرو۔ جیسے ہی وہ تبلیغ کے لیے باہر نکلے بچے انہیں پتھر مارنے لگے۔ کہا بچے کیوں پتھر ماریں گے؟ کہا ان سب سے کہہ دو مجنون ہے۔ توجہ کیجئے گا، کہا بچوں سے کہنا مجنون ہے، معاذ اللہ دیوانے ہیں، توجہ ہے، بچوں سے کہنا مجنون ہے۔ معاشرے میں 3 طبقات ہوتے ہیں، مرد، خواتین اور بچے۔ بچوں کو دور رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے، تو بچے پتھر مارنے لگے۔ خواتین کو دور رکھنے کے لیے تاکہ اعلان رسالت نہ سنیں، کہا جادوگر ہیں، توجہ ہو، خواتین کو دور رکھنے کے لیے کہا کہ جادوگر ہیں، قریب نہ جانا، خواتین جادوگروں سے بہت ڈرتی ہیں۔ مردوں سے کہا شاعر سنجیدہ نہیں ہیں، اس زمانے کے شاعر عجیب و غریب نشے میں رہتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے تھے، کہا شاعر سنجیدہ نہیں ہے۔ تینوں طبقات کو دور کرنے کے لیے 3 طرح کے پروپیگنڈے کیے۔ اب سمجھ میں آیا یہ جو آج مجلسوں کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ بچوں کو کاٹ کے دیگوں میں ڈالتے ہیں، شام غریبہ میں خواتین کو، مردوں کو، یہ نئے نہیں ہیں، یہ ابو سفیان کی پرانی حرکت ہے، یہ نئے ہتھ کنڈے نہیں ہیں، یہ نئی سازشیں نہیں ہیں۔ یہ ابو سفیان کا پرانا ایک مزاج تھا کہ حق کے مقابلے میں 3 طرح کی رکاوٹیں ڈالی جائیں، تو حق کے راستے میں 3 طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچ کا نہیں۔ عزیزان گرامی، اب سرور کائنات کے مقابلے میں 3 طرح کی سازشیں کی گئیں۔ تو کہا پہلے بچوں کو کہہ دیا جائے۔ خواتین نے کیا کیا؟ راستے میں کوڑا پھینکنے لگی، جادوگر معاذ اللہ، سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ کہا سب سے پہلے بچوں کو تیار کرو۔ تو اب ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا، اب وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنو امیہ کے بچے کہاں سے جتنے بھی بچے تھے سارے قریش کے جمع کرنے لگے۔ کہا جیسے محمد گھر سے نکلا کریں ساتھ ساتھ چلا کرو، پتھر مارتے رہا کرو اور کہتے رہا کرو مجنون۔ جیسے ہی پہلا دن نکلا پیغمبر اسلام گھر سے واپس آئے، باہر تبلیغ کر آ کے تو دیکھا پورے بدن پہ جناب ابو طالب نے دیکھا پتھروں کے نشان ہیں، سفید لباس پہنتے تھے، کالی عبا لیتے تھے، تو دیکھا پورے بدن پہ پتھروں۔ کہا بھتیجے کیا بات ہے، یہ کیسے نشان ہے؟ تو جناب سرور کائنات نے کہا چچا جان کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں بھتیجے بات تو ہے، بتائیے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو ابو سفیان جو ہے بچوں سے کہہ دیتا ہے کہ محمد کو پتھر مارو، بچے مجھے نعرے لگاتے رہتے ہیں، مجنون کہتے رہتے ہیں، پتھر مارتے رہتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے بازو تھاما، کہا میرے ساتھ چلیے۔ کس کا بازو تھاما؟ سرور کائنات کا۔ توجہ، جملہ ضائع نہ ہونے دیجیے گا، جس محبت سے سن رہا ہے، جس عقیدت سے، کوئی جملہ ضائع نہ ہونے دے۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیں، بازو پکڑا رسالت مآب کا اور ہاتھ تھام کے کہا میرے ساتھ چلیں۔ سرور کائنات چل پڑے۔ جس پہ رسالت کو اتنا اعتماد ہو بغیر سوال کیے چل دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو اب جناب سرور کائنات سے کہا جناب ابو طالب نے میرے ساتھ چلے، بھتیجے میرے ساتھ چلیں۔ آئے اور ایک مرتبہ دیکھا سارے قریش کے سردار ابو سفیان کے گھر میں جمع ہے۔ جناب ابو طالب نے آواز دی، کہا ابو سفیان یہ تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے۔ سارے قریش کے سردار عتبہ شیبہ سب کے سب جمع، ولید سب کے سب جمع ہونے لگے۔ جناب ابو طالب سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ ابو سفیان نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ توجہ ہو، اس نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ تمام کے تمام سرداروں کو اپنے شیر والی نگاہوں سے دیکھا، کہا سوچ لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے۔ بھئی ابھی جناب امیر کا انہیں تعارف نہیں ہوا تھا، تو جیسے ہی سب کے سب سنا کہ ایک بچہ ہے، اتنے بچے، بچہ ہی تو ہے۔ کہا ٹھیک ہے پھر تم فیصلہ کر لو، چلے۔ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو لے کے گھر پہنچے جناب ابو طالب، آواز دکھا علی۔ اب سمجھ میں آیا یہ علی کہہ کے پکارنا، علی علی علی، یہ صرف ہماری عادت نہیں، جناب امیر کے باپ دادا کی عادت بھی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، بس میں وقت تفصیل کا نہیں ہے۔
کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے آواز سے کہا علی جناب امیر تشریف لا کر جی بابا جان کہ کل سے جب میرا بھتیجا گھر سے باہر تبلیغ کے لیے جائے تو آپ ساتھ جائیے گا اور ایک ضمانت دیجئے مجھ سے ایک وعدہ کیجئے کوئی بھی پتھر میرے بھتیجے کو نہیں لگے گا. تو جناب امیر نے اپنی نگاہوں سے بابا کی نگاہوں کو دیکھا نگاہوں ہی نگاہوں کے اندر بات ہونے لگی کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ وہ پتھر جو ان کی طرف چلے گا میں سینے پہ لوں گا اور وہ ہاتھ جو ان کی طرف اٹھے گا وہ میں ہاتھ توڑ دوں گا. توجہ بھائی مستشرقین نے بھی یہی لکھا کہ پہلے دن جو علی نے وعدہ کیا تھا تو اس نے انگریزی میں جملہ لکھا I will break down the bones of his enemies میں ان کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. بس جناب ابو طالب کو اطمینان ہو گیا کہ علی ساتھ ہے خود نہیں جا رہے. جیسے ہی جناب سرور کائنات گھر سے باہر نکلے جناب ابو طالب نے جناب امیر کو دیکھا جناب امیر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بابا سے کہا چلے آپ نے دیکھا قرآن میں ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها بھئی جہاں بھی سورج ہوگا وہاں چاند ضرور ہوگا. اگر رسول خدا شمس تو علی قمر کربلا میں حسین شمس تو عباس قمر. چلے یقین ماننے میں پورا خون جگر دے رہا ہوں پورا سینہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. چلے جناب سرور کائنات جناب امیر پیچھے پیچھے اچانک دیکھا سامنے سے کچھ بچے آ رہے ہیں پتھر مارنے لگے. جناب امیر سامنے آئے پتھر سینے پہ لیے آگے بڑھے وہ جو بچہ پتھر مارا تھا ہاتھ پکڑا اس کا ایک مرتبہ ہاتھ جب گھمایا تو ہاتھ ٹوٹ گیا. بچہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ بچہ تو میرے ہی جیسا لگ رہا ہے لیکن آنکھیں مولا کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھی جب جلال سے دیکھتے تھے تو سرخ ہو جاتی تھی. حتیٰ شیعہ سنی علماء نے لکھا جب میدان جنگ میں آتے تھے نا تو اپنے امامے سے تحت الحنک نکال لیتے تھے. کسی نے پوچھا مولا ڈھانپ کے کیوں آتے صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ جب گرد اڑتا ہے نا تو اذیت کرتا اس لیے میں ناک کو ڈھانپ لیتا ہوں. کوئی دور سے آتا پہچانتا بھی نہیں تھا کہ پہچانتے کیسے ہیں کہ آنکھوں سے. جب ایک مرتبہ مولا غضب سے کسی کو دیکھتے تھے تو بڑے بڑے سورما کا پتا ویسے ہی پانی ہو جاتا. میدان گرامی مجھے بات مکمل کر لینے دیں تاکہ سارے مجمع کی توجہ ہو. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. جناب امیر چلے اب وہ سب تمام کے تمام قریش کے بچے ابو سفیان کے سکھائے ہوئے ابو سفیان نے سب بچوں سے کہا تھا کب کوئی ولید کا بیٹا کوئی جو سارے بچے آ گئے. جیسے ہی بچے آئے جناب امیر نے ایک دو کو تو مارا ہاتھ توڑے پھر دیکھا بچے بہت زیادہ ہیں گریبان میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے پھینکتے جاتے تھے. کوئی بچہ چھت پہ گرتا تھا کوئی دیوار پہ گرتا تھا سارے بچے روتے پیٹتے گھر پہنچے. اب مکہ کے ہر گھر میں بس ایک ہی بات ہو رہی تھی علی علی علی. اذان گرامی بس بات مکمل کر لوں. اب سارے مکے کے جو بچے قریش کے بچے تھے اپنے اپنے گھروں پہ گئے ماں باپ سے کہا کیا بات ہے کہاں سے پٹ کے آئے ہو کس نے اس بری طریقے سے مارا ہے. کہا وہ ابو طالب کا بیٹا علی وہ سرخ آنکھوں والا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اب ہر گھر کے سارے ماں باپ جمع ہوئے بچوں کو لیا ہاتھ تھام کے ابو سفیان کے پاس کہا ابو سفیان ابو طالب کے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا. ایک شکایت دو پورے کے پورے جب قریش کے ہر گھر سے شکایت آنے لگی تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلایا ان تمام کے تمام لوگوں سے کہا کہ میرے ساتھ چلو ابو طالب سے بات کرتے. جیسے جناب ابو طالب کے گھر پہ آئے دستک دی جناب ابو طالب علیہ السلام نے دروازہ کھولا. کہا ابو سفیان کیا بات ہے. اس نے کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے ہم سب کے بچوں کو مارا بلکہ میں اپنے الفاظ میں کہوں ہمارے کھلونے توڑ دیے ہیں. تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب سے کہنے لگا کہا آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب مسکراتے رہے. کہا ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں رہنے دو تمہیں نے کہا تھا تمہیں بتا رہا ہوں. اذان گرامی اب سمجھ میں آیا جب بچوں سے بات نکل گئی تو پھر خواتین کا سہارا لیا. تو خواتین کا سہارا لینا ابو سفیان کی عادت ہے. اگر برقعوں میں فرار کرتا دیکھو. اذان گرامی یہاں سے پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ولایت تو وہیں سے ثابت ہو جاتی ہے. امامت تو اسی کو ملنی چاہیے جس نے پوری زندگی ساتھ دیا ہو. مولا فرماتے ہیں جس طرح کوئی کہیں سے پتھر آتا تھا میں اپنے سینے پہ لیتا تھا. ہر طرح سے حفاظت جناب سرور کائنات کی. میں جملے کو پیش کر رہا ہوں اگر سب سننا چاہیں گے تو. ولایت کے لیے بہت سی شرائط ہیں. اللہ کیوں ولایت دیتا ہے میں نے شرائط ہی کو پیش کرنا ہے باقی اشرے کے اندر کہ کن شرائط کے تحت اللہ ولایت دیتا ہے اگر سننا چاہیں گے.
تو ان میں سے بہت سی شرائط ہیں. ایک شرط ہے شجاعت. علم پیش کروں گا اور تمام انشاءاللہ شرائط کو پیش کروں گا، لیکن ایک شرط ہے شجاعت. جب تک شجاعت نہ ہو تو ولایت نہیں ملتی. آج تک بحث ہوتی ہے کہ بھئی یہ سرور کائنات کو میدان جنگ سے چھوڑ کے بھاگ جانے کا اتنا کیوں اس کو بڑھا دیا گیا ہے. یہ قرآن نے، ہم نے نہیں کچھ کہا ہے، قرآن نے گناہان کبیرہ میں شمار کیا. گناہان کبیرہ میں. آپ تو گھبرا گئے سارے. قرآن نے کہا. مدینے میں جنگیں ہوئی ہیں ساری، مکے میں صرف مقابلے تھے. مدینے میں ساری کی ساری جنگیں مدینے میں ہوئی ہیں. عزیزان گرامی، ایک جملہ یہاں پہ روک کے کہہ رہا ہوں کہ اب ساری جنگیں مدینے میں. اللہ نے کہا جو میدان جنگ سے چھوڑ کے بھاگ جائے رسول خدا کو، خصوصاً معصوم کو، کہا رسول ہے، لیکن ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم کو میدان جنگ میں چھوڑ کے جانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. کافر ہو جاتا ہے. پھر توبہ کرے گا. کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے رسول خدا یا امام معاذ اللہ اگر مارے جاتے ہیں تو مارے جائیں، میں اپنی جان بچا لوں. جو ان کی جان کو قربان کرنا چاہے، اپنی جان بچانا چاہے، وہ دین سے خارج ہو جاتا. اب سمجھ میں آیا کیوں اتنا بڑا مسئلہ. جناب امیر سے کہا یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے احد میں؟ مولانا کا پہلے ان سے پوچھو جو بھاگ گئے تھے کیوں بھاگے. کہا کہ کسی مردود نے کہہ دیا تھا محمد مارے گئے. میں کہتا ہوں مردود ہی تھا. تو کسی شیطان نے مردود نے کہا ماں تھا محمد، محمد مارے گئے. سب بھاگنے لگے. تو کہا کہ یا علی یہ سب کہتے ہیں کہ کسی نے نعرہ لگا دیا تھا محمد مارے گئے اس لیے ہم بھاگے. کہا میں نے بھی یہی سنا تھا کہ رسول خدا مارے گئے اس لیے نہیں بھاگا، نہیں پہنچا سکا. مجمع کی توجہ ہو. کہا یا علی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سب کہہ رہے ہیں ہم بھاگے اس لیے کہ کسی نے کہا محمد مارے گئے، آپ کہہ رہے ہیں میں اسی لیے نہیں بھاگا کہ میں نے سنا تھا. کہا بھئی یہ سب کہہ رہے تھے جب پیغمبر مارے گئے لڑنے کا فائدہ کیا؟ میں کہہ رہا تھا جب پیغمبر مارے گئے جینے کا فائدہ کیا؟ توجہ ہے عزیزان کرام. بات مکمل کر دوں تو ایک مرتبہ کہا کہ بھئی کوڑا راستے میں پھینکو. آپ کے ذہنوں میں ہے جناب سرور کائنات جب تبلیغ کے لیے جانے لگے، بچوں کا معاملہ تو اب جناب امیر کی وجہ سے رک گیا. تو اب انہوں نے کہا خواتین سے کہ راستے میں کوڑا پھینک دیا کرو، کانٹے اوجڑی. جناب سرور کائنات جاتے اونٹ کی کوئی اوجڑی پھینک دیتی. مختلف خواتین توہین کرنے لگیں اور پورے راستے کو خراب کر دیتی. لیکن پیغمبر اسلام، توجہ ہے، توجہ، وہ سب اوجڑیاں پھینکتے رہے. خواتین اذیت کرتے رہیں، کانٹے راستے میں پھینکتے رہیں. کیوں؟ کہ کہیں سے یہ روٹ بدل لیں. جو حق پہ ہوتا راستہ نہیں بدلتا. سرور کائنات اسی راستے پہ ہر روز چلتے رہے، یہاں تک کہ مختلف انہوں نے راستے اپنائے. کہا کہ نہیں کہیں سے یہ تبلیغ کو بند کر دیں کہیں. یہاں تک کہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ کسی خاتون سے پوچھا وہ بوڑھی خاتون آج اوجڑی پھینکنے نہیں آئی. کہا وہ آپ پہ اوجڑی پھینک؟ ہاں. کہا اسی کا پوچھ رہا ہوں. کہا وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آئی. ہم جیسا کوئی ہوتا کہ اچھا بیماری رہے، لیکن ہماری لاکھوں روح قربان سرور کائنات ہے. دشمن خاتون ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں ذرا ایک مرتبہ اس کا گھر کا راستہ بتاؤ. جیسے اس نے دیکھا کہا کہ شاید اب یہ اوجڑی پھینکیں. کہا تمہیں عیادت کے لیے آیا ہوں، اگر دوا کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کھانا چاہیے ہو تو لا دیتا ہوں. گھروں میں پانی نہیں ہوتا تھا، نل نہیں ہوتا تھا، باہر سے پانی. کہ اگر پانی کا ہو تو پانی لا دوں. کہا آپ وہی محمد ہے نا جو ہر روز گزرتے ہیں؟ کہاں. کہا جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہاں تو اوجڑی پھینکتی ہے. کہا پھر بھی آپ عیادت کے لیے آئے؟ کہاں یہ میرا کردار ہے. اس نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. بھئی کون کہتا ہے تلوار سے اسلام پھیلا؟ محمد مصطفیٰ کے کردار سے اسلام پھیلا. تو میں تیسری بات کو مکمل کر دوں کہ مردوں نے کس طرح سے کہا کہ نہیں یہ سنجیدہ نہیں ہے، ساری سازشیں ہو رہی ہیں. جملہ آخری پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل اب جو ولایت کے عنوان سے موضوع کو جاری رکھوں گا. عزیزان گرامی، آج کہیں کسی بھی یتیم کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دیجیے گا. کربلا کا ماننے والا یتیموں کی خاص حفاظت کرتا ہے. پیغمبر اسلام نے تاکید کی ہے نا، فرمایا میں یتیم تھا، مجھے چچا نے بڑی محبت دی. اور فرماتے ہیں کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ. صحیح بخاری میں یہ روایت پیغمبر اسلام ہے. کافل کفالت کرنے والا، کافل کافر نہیں، کافل لام سے. کافل الیتیم کہاتین معی فی الجنہ. توجہ ہے مجمع کی. یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں.
حبیب خدا فرما رہے ہیں، کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ عزیزان گرامی، صحیح بخاری میں بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے، اس مقام پہ بالکل صحیح ہے۔ میں سارے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ حبیب خدا کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے کہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ ایک عام یتیم کی کفالت کرنے والا رسول خدا کے ساتھ ایسے جنت میں جائے جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ اور جس نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، اس ابو طالب کے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرات گرامی، یہ کردار سے، محمد و آل محمد کے کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ آج ولایت ثابت ہے تو ان کی ولایت ہے جو کمالات کے مالک ہے، جو کمالات کے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ کل سے زیارات برآمد ہوں گی، تبرکات برآمد ہوں گے۔ کتنی دیر سے محرم آتا ہے، کتنی جلدی چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے محرم آتا ہے، محرم جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے محرم نہیں آتا، سید الشہداء تشریف لاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سید الشہداء آتے ہیں، دلوں میں بستے ہیں سید الشہداء۔ آپ بھی چاہنے والے ہیں، ہم لوگ بھی چاہنے والے ہیں، اور زیارت میں یہی کہتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، کیا ہوتا؟ میں بھی اپنی جان قربان کر دیتا۔ وہ انصار جانیں قربان کرنے کے لیے گئے تھے۔ آج انصار کی سلسلے کی آخری مجلس ہے، پھر کل سے تو اہل بیت کی شہادتیں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ شہداء کربلا میں جناب مسلم نے عقیل کی تھی کہ شہادت اہل بیت میں ہے، لیکن ابھی انصار کی چند مثالیں دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انصار میں بہت بہت بزرگ انصار بھی تھے جن سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی اتنا بزرگ ہو؟ حضرت سعید 90 برس سے زیادہ کے ہیں، 93 یا 97 برس کے، 100 کے قریب ہیں۔ تو جناب سید الشہداء سے کہا، مولا اجازت ہے، میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا، سعید آپ سے چلا تو جا نہیں رہا، آپ قربانی کیا پیش کریں گے؟ کہا، مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا، میں آپ پہ قربان ہونے آیا ہوں۔ بھویں بہت بڑی تھی ان کی، کہا آپ سے دیکھا نہیں جا رہا، تو انہوں نے فوراً ایک پٹی باندھی اپنی بھووں پہ، کہا نہیں مولا دیکھیں میں نے بھویں چھپا لی ہیں، میری آنکھیں اب دیکھ سکتی ہیں۔ کہا آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، عصا ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے ایک اور پٹی اپنی کمر پہ باندھی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ کہا نہیں مولا میں اتنا کمزور نہیں ہوں میں آپ پہ مر نہ سکوں، میں قربان نہ ہو سکوں، کمر کو سیدھا کر لیا۔ کہا مولا ایک اور پٹی بھی میرے پاس ہے، جب مجھے لوگ گھوڑے پہ سوار کرائیں گے نا تو میں کہہ دوں گا میرے پاؤں باندھ دو تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ اللہ اکبر، کتنے عاشق سید الشہداء ہیں، انہیں شوق ہے کہ ہم جناب سید الشہداء پہ قربان ہو جائیں۔ ایک اور ہیں جو کہتے ہیں مولا اجازت ہے، مولا نے کہا نہیں آپ بھی چل نہیں سکتے، کہا نہیں مولا مجھے بھی محروم نہ رکھیے گا۔ مولا نے کہا نہیں ابھی ظہر کا وقت آنے والا ہے۔ کہا مولا پھر کیا ہوگا؟ کہا میں جب نماز پڑھوں گا نا آپ حفاظت کے لیے سامنے کھڑے ہو جائیے گا، کوئی تیر مجھے نہ لگے۔ سن رہے ہیں میرے خاص طور سے بچے، میرے نوجوان بھائی، میرے بچے خاص طور سے سنیں گے۔ تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے نماز شروع کی، کہا نا اللہ اکبر، عمر سعد نے فوراً آواز دی، حسین نماز میں ہیں ابھی مار دو، یہ علی کا بیٹا ہے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو انصار سامنے کھڑے ہو گئے صفے باندھ کے، وہاں سے تیر چلتے جاتے تھے، ان کو تیر لگتے جاتے تھے۔ انصار میں سے ایک ایسے ہیں جو بہت بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے، کمر کو سیدھی کرنے کے بعد دیکھا تیر آ رہا ہے، تیر ان کے سینے میں لگا۔ آپ نے دیکھا تیر تکون کی طرح سے ہوتا ہے، تیزی سے اندر جاتا ہے، نکالا نہیں جا سکتا، پوری کھال کاٹ کے باہر آتا ہے۔ جب سینے میں تیر لگا انہوں نے نکالا نہیں، نگاہوں کو بلند کیا، کہ پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے، میں تب تک نہ گروں جب تک حسین نماز میں۔ ایک اور تیر لگا، دیکھتے رہیے گا دیکھتے رہیے گا، ایک اور تیر لگا ان کے سینے میں، پورے سینے میں تیر لگتے رہے، 13 تیر لگے سینے میں۔
روایت کے الفاظ ہیں ایک تیر چلا ان کی گردن میں پیوست ہو گیا. جب گردن میں تیر لگا نا اب ان کے لب کانپنے لگے. دعا پڑھ رہے تھے, پڑھی نہیں جا رہی تھی, آنسو بہ رہے تھے. سید الشہداء نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ سمجھ گئے مولا کی نماز تمام ہو گئی ہے, بس اب انہوں نے ٹانگوں کو چھوڑ دیا. جیسے ہی گرنے لگے نا سید الشہداء تیزی سے آگے بڑھے, ایک ہاتھ ان کی گردن پہ رکھا, دوسرا پشت پہ رکھا, آرام سے انہیں زمین پہ لے کے آئے. انہیں زمین پہ لٹا کے ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا, ان کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگے. انہوں نے رو کے کہا کانپتے ہوئے لبوں سے, بولا نہیں جا رہا تھا, تیر اتنے تھے نا سینے میں, کانپتے ہوئے لبوں سے ایک جملہ کہا فرزند رسول کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا نے کہا سعید میں راضی, میری ماں فاطمہ تم سے راضی, میرے بابا راضی, میرے جد رسول خدا راضی. لیکن ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں خط لکھ کے مولا نے کوفے سے بلایا. رونے میں بخل نہ کیجیے گا, انصار کا پرسہ ہے. آج جناب سیدہ کو انصار کا پرسہ دیجیے گا, آج امام زمانہ کو انصار حسینی کا پرسہ دیجیے گا. بس بھائی اب پیش کر رہا ہوں. جناب سید الشہداء نے خط لکھا الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. خط لکھا, جب خط ملا نا جناب حبیب کو, بڑا پرسکون عالم تھا کوفے کا, دسترخوان بچھا ہوا تھا. 6 محرم کو جناب حبیب پہلا لقمہ اٹھایا تھا. زوجہ قریب میں دسترخوان پہ کھانا لگائے بیٹھی تھی, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. تو حدیث معصوم ہے کہ جب دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ تو سوائے معصوم کے کسی کے لیے کھڑے نہ ہونا. تو جناب حبیب کھڑے نہیں ہوئے, وہیں سے پوچھا من بالباب, کون ہے دروازے پہ؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین, میں حسین کا پیغام لایا ہوں. جناب حبیب نے لقمے کا بوسہ دیا, دسترخوان پہ رکھا, کہا پروردگارہ یہ تیرا رزق ہے, وہ تیرا حجت ہے. ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے. کہا کیا لکھا ہے میرے مولا نے, کیا فرمایا ہے؟ کہا خط دیا ہے آپ کے نام. اگر دیکھ سے میں ادھر دیکھیے گا. جناب حبیب نے خط لیا, نہیں کھولا. خط لینے کے بعد چوما, آنکھوں سے لگایا, کہا پروردگارہ زہرا کے بیٹے نے خط لکھا. خط کھولا, لکھا تھا اے حبیب آپ جانتے ہیں ہم رسول خدا کے اہل بیت ہیں. اے حبیب ہم دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے. حبیب اگر آپ نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کربلا چلے آئیے. آخر میں ایک لفظ لکھا تھا آجلن, آجلن, حبیب دیر نہ کیجیے گا. جناب حبیب رونے لگے, آنکھوں میں آنسو تھے, فوراً آنسو صاف کیے. ان کی زوجہ بہت بڑی مومنہ تھی. زوجہ نے سوال کیا, کہ حبیب کیا بات ہے, زہرا زادے نے کیا لکھا ہے؟ جناب حبیب نے امتحان لینا چاہا, کہا کچھ نہیں, مولا نے کربلا بلایا ہے. کہا پھر حبیب آپ نے کیا سوچا؟ کہا سوچ رہا ہوں کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. تو آپ کی زوجہ نے کہا حبیب زہرا کا بیٹا بلائے اور آپ سوچ رہے ہیں؟ حبیب اگر آپ کی نیت ہے نا کہ نہیں جائیں گے, اپنی تلوار مجھے دے دیجئے, میں اپنی جان قربان کروں گی زہرا کے لال پہ. جناب حبیب نے کہا اے کنیز خدا, آیا ممکن ہے مجھے حسین بلائے اور حبیب نہ جائے؟ میں سر کے بل جاؤں گا. بہت بزرگ تھے جناب حبیب, 80 برس کے. بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں, 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا, کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج جب پرسہ دیجئے گا نا تو صحابی رسول بھی ہیں, وہ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں, صحابی رسول ہے میدان کربلا میں شہید. اصحاب امیر المؤمنین میں ہیں, امام حسن کے اصحاب میں, عاشق حسین قربان ہونے جا رہے ہیں. اپنے غلام سے کہا حالات اچھے نہیں, تو میرا گھوڑا لے, تلوار لے, کوفے کے باہر انتظار کرنا, میں خاموشی سے چھپتا ہوا آ جاؤں گا. کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے پہرا بٹھا رکھا. جب چلے دیکھا راستے میں مسلم ابن اوسجا ملے, جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے. کہا مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیوں, کیا بات ہے؟ خطاب کرنے جا رہا تھا. کہا تمہیں نہیں پتا حسین کربلا میں آ گئے ہیں. جناب مسلم نے اوسجا نے کہا حبیب آپ کو کیسے معلوم؟ کہ مجھے مولا کا خط آیا ہے. کہا حبیب کب جا رہے ہیں؟ کہ ابھی جا رہا ہوں. کہ حبیب اکیلے مت جائیے گا, مجھے لے کے جائیے گا.
عجیب کیفیت ہے انصار کی کہ مجھے ساتھ لے کے جائیے گا، کہ فوراً پہنچ جائے، کوفے کے باہر ملوں گا۔ اب جناب حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو جانتے ہیں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کا غلام گھوڑے کو لیے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا سن، اگر میرا مولا نہ آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا، میں حسین کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جناب حبیب نے جملہ سن لیا غلام کا، جانتے ہیں کیا کہا؟ کربلا کا رخ کیا اور رو کے کہنے لگے کہ مولا اتنے غریب ہو گئے آپ، اب غلام آپ پہ غیرت کھا رہے ہیں؟ مولا اب تو غلام بھی غیرت کھا رہے ہیں۔ جناب حبیب آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار لی غلام سے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام نے کہا آقا اب مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے کربلا لے چلے۔ پہنچے جناب حبیب، رات کا وقت تھا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے آواز دی کہ عباس، علی اکبر، میرے نانا کا صحابی آ رہا ہے، استقبال کرو۔ نہ جانے کیا کیفیت تھی کہ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا فضہ دیکھو تو صحیح کون آیا ہے، میرا بھائی استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ جناب فضہ نے کہا کہ بی بی حبیب آئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ جناب حبیب مولا کے قدموں کو چوم رہے تھے، مولا نے سینے سے لگایا۔ جب پیار کر رہے تھے نا تو جناب فضہ نے کہا کہ حبیب آپ کو علی کی بیٹی زینب نے سلام کہا، میری طرف دیکھیے گا۔ جناب حبیب نے سر سے امامہ اتارا، گھٹنے پہ مار کے توڑا، کہا مولا اتنے غریب ہو گئے، بہنوں کو ساتھ لے آئے۔ مولا کے دشمنوں کے نرغے میں علی کی بیٹیاں۔ میں نے تمام کر دیا، میں شہادت نہیں پڑھ رہا جناب حبیب کی، اب آپ برداشت نہیں نہ کر رہے، ایک ایسا جملہ کہوں گا گھر بھی جا کے سوچیں گے تو روئیں گے۔ آخری جملہ سن لیجئے، میں نے تمام کر دیا، بس بھئی شہادتیں ہو گئیں۔ شب عاشور جب ایک ماحول بنا تھا نا تو جناب زینب نے ایک جملہ جناب سید الشہداء سے کہا تھا کہ بھیا اصحاب کا امتحان لے تو لیا نا، یہ کہیں چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے؟ بھیا بابا کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، نانا کو اصحاب نے چھوڑ دیا تھا، بھیا حسن کو اصحاب نے چھوڑ دیا تھا۔ امام حسین نے کہا نہیں میرے اصحاب ایسے نہیں ہیں۔ جناب حبیب نے کہیں جملہ سن لیا، کہا او انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، علی کی بیٹی کو وفاداری ثابت کرنی ہے۔ جناب حبیب نے تلوار کھینچی، کہا بی بی آپ حکم کریں، ہم اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ کے آپ کو دے دیں۔ 10 محرم گزر گئی، میرے طرف دیکھیے گا، 10 محرم گزر گئی۔ 12 محرم کو شہداء کے اسیروں کا قافلہ کوفے پہنچا، شہداء کے سر نیزوں پہ بلند تھے۔ ایک بچہ سارے سروں کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا، نوجوان تھا، اچانک اس کی نگاہ پڑی جناب حبیب کے سر پہ۔ جس نے نیزہ اٹھایا تھا نا اس سے کہنے لگا کچھ دیر کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ کیا کرے گا تو سر کا؟ یہ میرے بابا کا سر ہے، میں گھر لے کے جاؤں گا، اپنے بابا کے چہرے پہ پانی ڈالوں گا، بہت خون لگا میرے بابا کے چہرے پہ۔ اچانک جناب حبیب بولنے لگے معجزے سے، کہا بیٹا مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، جا کے اپنی ماں سے کہ چادریں بھیج دے۔ چادریں کیوں چاہیے؟ کہ علی کی بیٹیاں مجمع الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔